اس سے کیا کر لیں. اس کی میں ایک مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو محلے میں ایک ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جب بھی آئے گا ٹیکا لگائے گا لازمی, جب بھی آئے گا ٹیکا, اور اس ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا بھی ہے لازمی. اس کی عادت ہے, بعض ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے جو بھی کلینک میں آئے نا ٹیکا پہلے لگاتے ہیں, بعد میں پوچھتے ہیں ہاں بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. جیسے بعض ڈاکٹر آپ نے دیکھے ہوں گے, آپ جیسے ہی گئے نسخہ پہلے لکھ دیتے ہیں. میں نے تو دیکھا گئے وہ لے کے بیٹھے ہوا ہوتا ہے, ابھی آپ نے بولنا شروع نہیں کیا, بھائی پہلے پورا سن تو لو مجھے بیماری کیا ہے. یا تو پتہ نہیں وہ شکل دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کیا ہے واللہ عالم, تو پھر کیڑے مکوڑے بنا دیتے ہیں اس میں. آج تک کسی ڈاکٹر نے کوئی نسخہ لکھا ہو کبھی سمجھ میں آیا؟ حکیموں کا بھی یہی ہے, پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے. ایک صاحب نے کہا اصل میں پتہ ہے کیا لکھتے ہیں, یہ میڈیکل اسٹور والے کو لکھتے ہیں میں نے تو لوٹ لی اب تو بھی لوٹ لے. ایسا نہیں ہوگا, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کیڑے مکوڑے بنا کے نا اڑ کر کے لکھ دیا جا, وہ سمجھ جاتا ہے فوراً, فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اس پہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ایک ڈاکٹر کی عادت ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے انجیکشن لگائے گا تو آپ, اور وہ ہے بڑا طاقتور, اس سے آپ بچ نہیں سکتے, تو بھائی وہ غلط انجیکشن بھی لگاتا ہے اور صحیح بھی لگاتا ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ اس سے دوستی لگا لو, آپ اس سے محبت پیدا کر لو تاکہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہو اور وہ آپ کو غلط انجیکشن نہ لگائے. تو قدرت کی طرف سے حادثات تو آئیں گے, بیماریاں تو آئیں گی, ان سے بچنا تو ممکن نہیں ہے. آپ اللہ سے دوستی لگا لیں تاکہ یہ حادثات اللہ کی آپ کے حق میں رحمت بن جائے, عذاب بن کے نہ آئیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ طاعون کیا بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب ہے, جس قوم پہ چاہے مسلط کر دے, لیکن اسی عذاب کو اللہ بہت سو کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ عذاب کیا بنتا ہے؟ رحمت. کیوں؟ جب یہ طاعون کی بیماری آتی ہے تو اتنی سخت بیماری ہے, اس سے ان سے اگر کوئی گناہ ہوئے تھے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور وہ اگر اس میں مر گئے تو ان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. بعض صحابہ کا طاعون میں انتقال ہوا ہے. ایک صحابی تھے, طاعون کی بیماری پھیل گئی, لوگوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ بھی کہیں انتقال نہ ہو جائے. انہوں نے کہا نبی نے منع کیا ہے ایسے علاقے سے بھاگنے سے. اگلے دن صبح اٹھے تو ان کے انگلی میں پھنسی نکلی ہوئی تھی. طاعون میں پہلے ایک دانہ نکلتا ہے, بس یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بھی مر جائیں گے, اب آپ کو بھی. تو وہ جب ان کے نکلی تو لوگوں نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے یہ دانہ, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہے. کیوں؟ نبی کی حدیث ہے بھائی. فرمایا غدن سوف نلقى اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان قریب اب اپنے ساتھیوں سے ملاقات ہونے والی, اب جائیں گے اس دنیا سے. تو وہی حادثہ, یعقوب علیہ السلام کا بچہ بھی بچھڑ گیا تھا نا, لیکن وہ ان کے حق میں کیا تھا؟ رحمت تھا. ابراہیم علیہ السلام کی بیماری, ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کے حق میں کیا تھی؟ رحمت تھی. اور ایک بیماری عذاب بن کے آتی ہے جو گناہگاروں پہ ہوتی ہے, جس میں ان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی, توبہ کی توفیق نہیں ملتی, اور بدماش ہو جاتے ہیں اور بدماش ہو جاتے ہیں. تو اب حادثات سے بچنا تو میرے بھائی ممکن نہیں ہے. کینسر بھی ہو سکتا ہے, شوگر بھی ہو سکتی ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے فالج بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے سمندر میں ڈوب کے بھی مر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ جو حادثہ دینے والا ہے اس سے دوستی لگا لیں, تاکہ وہ جو انجیکشن آپ کے لگائے وہ آپ کے حادثے کا جو انجیکشن لگے گا وہ آپ کے فائدے کے لیے ہو, آپ کے نقصان کے لیے نہ ہو. اور اللہ سے دوستی کیسے ہوتی ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر. جس چیز کو اللہ نے کہہ دیا چھوڑ دو اسے چھوڑ دیں, جس کو کہہ دیا کر لو اسے کر لیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہی سورہ ملک کی ان آیتوں کا خلاصہ ہے جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو آخری بات ایک اور بھی اہم بتا دوں, جب بھی کوئی حادثہ دیکھا کرے نا, جو مذہب سے دور آدمی ہے نا بس وہ اتفاقی واقعہ کہہ کے نکل جاتا ہے, لیکن جن کی عبرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کو ہمیشہ ہر حادثے سے عبرت پکڑنی چاہیے. آج یہ اس کے ساتھ ہوا, کل میرے ساتھ بھی بولو بھائی ہو سکتا. کسی کو دیکھیں کسی ایکسیڈنٹ میں ٹکڑے ہو گئے اس کے, تو بس اتنا تبصرہ نہ کریں یار غلط ڈرائیونگ ہے, یار غلط ہے, دیکھو ملک کا کوئی قانون نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی کہہ دیا کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکیں یار جہاں قانون کو لوگ فالو کرتے ہیں حادثے تو وہاں بھی ایسے ہوتے ہیں. امریکہ میں تو لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں نا, آپ یوٹیوب پہ دیکھو کتنے حادثے ہوتے ہیں امریکہ میں. جاپان میں لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں نا, یوٹیوب پہ لکھو جیپنیز کے بھی آپ کو جنازے نظر آئیں گے, ایکسیڈنٹ نظر آئیں گے, سب کچھ ہوگا وہاں بھی. تو عبرت کہ یار کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, لہذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کسی کو دیکھو کینسر میں مبتلا ہے, اس کا جبڑا گل رہا ہے,
تو آپ بولو بھائی اللہ اس کو شفا دے، لیکن یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں سامنے والے کے ساتھ ہو رہا ہے نا تو بس اسی کے ساتھ. وہ بھی یہی سمجھا کرتا تھا پہلے، اس کا بھی یہی خیال تھا اپنے بارے میں کہ سب کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہوگا. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے نا، وہ ایک شخص کی جو پہلے بڑا عیاش تھا، پھر اس کو ڈاکٹروں نے بتایا بلڈ کینسر ہو گیا. ڈاکٹروں نے بتایا تم چند سالوں کے مہمان ہو یا چند مہینوں کے، تو کیسے اس نے زندگی کو تبدیل کیا. میں نے 2 دفعہ وہ ویڈیو دیکھی اپنی عبرت کے لیے، اور اپنے آپ کو میں نے خطاب کیا. میں نے کہا بھائی تیرے ساتھ بھی ایسا ہو. ابھی تو بڑا چہک رہا ہے، بڑی شادیوں کی باتیں کر رہا ہے بھائی، بیانات کر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی بچوں کو لے کے گھومنے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. لیکن بھائی کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کہہ دے مفتی صاحب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو عافیت میں رکھے، آپ کو یہ بیماری ہے اور 1-8 سال میں پتلی گلی سے آپ نکل جاؤ گے. اس وقت کیا جذبات ہوں گے. پھر تو ہر وقت اللہ رسول کی باتیں بس بیٹھ کے ایک دم بھائی کیسے نیک بن جاؤں گا نا. کیا خیال ہے؟ تو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. میں نے وہ ویڈیو سیو کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یار کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کو پسند وہ آدمی ہے کہ جس کے ساتھ جب تک نہیں ہوا تو پہلے سے ٹھیک ہو جائے. وہ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے ہو گیا تو بھی ٹھیک ہو گیا، توبہ قبول ہوگی. لیکن جب تک کچھ ہے نہیں پھر ٹھیک ہو جاؤ، اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ. حدیث میں آتا ہے نا، صحابی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر. تمہارے پاس پیسے ہوں، تمہیں ڈر ہو کہ خرچ کیے تو غریب ہو جاؤں گا، خرچ نہ کیے تو انویسٹمنٹ کر کے اور کما لوں گا. اس تذبذب کی حالت میں جب صدقہ کرو گے تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، کیونکہ اس وقت صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہتا. اور ينفقون في السراء والضراء، قرآن کہتے ہیں جو خوشی اور غمی دونوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خوشی ہے تو پھر اللہ تھوڑی یاد آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جب کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر خرچ کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو ابھی میرے بھائی ہم میں سے کسی کو کوئی ایسی الحمدللہ خطرناک بیماری نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ مرنے والے ہیں، لیکن یہ ہو تو سکتی ہے نا. کیا خیال ہے اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ پھر کوئی چیز اچھی لگے گی؟ پھر تو سب بس آخرت جنت میں حوریں چاہیے. مفتی صاحب مجھ سے میرے سامنے اللہ کا واسطہ شادیوں کی باتیں، لیکن میں ایسا ڈھیٹ ہوں پھر بھی کروں گا. ٹھیک ہے نا، ایسا ڈھیٹ آدمی ہوں میں پھر بھی، کیونکہ یہ آخرت کے لیے میں کرتا ہوں، دنیا کے لیے بھائی دنیا کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں یا عیاشی کے لیے تھوڑی آپ کو یہ ترغیبات دے رہے ہیں. ابھی کسی نے کمنٹس کیے تھے، اعلان کیا نا کہ مفتی صاحب کا بیان ہوگا، کسی نے کہا ہاں پھر شادیوں پہ دوبارہ سے بیانات شروع ہو گئے مولانا صاحب. کسی نے یہ طنز کیا ہوا تھا میرے اوپر. تو بھائی تیرے کو چھڑے تو نہیں کر شادی اللہ کے بندے، لیکن جن عورتوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، جن کے گھر بس رہے ہیں، ان کے تو بسنے دو نا. ان بیچاریوں کے گھر بس رہے ہیں، ان کو بھی اللہ نے ایک ٹھکانہ دے دیا تو اچھا ہے، ان کا تو فائدہ ہو رہا ہے نا. تو آپ میں جذبہ نہیں ہے آپ نہ کریں. تو ہم میں سے بھی ہر ایک کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم سدھر جائیں. تو یاد رہے گا جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو فوراً عبرت